الرحمن الرحیم، حقیقتاً وہ اپنے مالک کی کلام کو دہرا رہا ہے، وہ کوٹ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ اپنے مالک کی بات کو آگے سنا رہا ہے کسی کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایک کڑا ہے، ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا انسان کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ اسے مضبوطی سے پکڑ لے۔ اور جو شخص قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں نہ میں اسے گمراہ ہونے دیتا ہوں نہ دنیا میں ذلیل ہونے دیتا ہوں۔ آج ہم اپنے متعلق یہ بات سوچتے ہیں اور کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو عزت دیں گے اور بہت سی قومیں ذلیل ہو جائیں گے۔ عزت کنہیں ملے گی؟ جنہوں نے اس قرآن کو اٹھایا، جنہوں نے اس قرآن کو پڑھا، جو اس قرآن پہ عمل کرتے ہیں، جن کے گھر میں، جن کی دکانوں کارخانوں میں، جن کی تجارت میں قرآن نظر آتا ہے، جن کے معاملات میں قرآن نظر آتا ہے، اللہ انہیں عزت دیتا ہے۔ صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کے اوپر آپ تھوڑی سی قوت اور طاقت دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے ہر میدان میں فتح دی۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، اللہ نے ہر میدان میں مسلمانوں کو فتح دی۔ لیکن جب ذہن میں یہ آیا کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، حنین کے دن دل میں صرف یہ خیال آیا کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں، ہمارا مقابلہ کون کرے گا؟ تو اللہ نے کہا تمہارے لیے زمین پہ پاؤں رکھنا تنگ ہو گیا۔ اذ اعجبت کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، تم سب بھاگ گئے۔ پھر ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنے رسول اور ایمانداروں پر، جن کے دل میں یہ تھا کہ قرآن ہمارا رہبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سالار ہیں، اللہ کہتے ہیں پھر میں نے اپنی سکینت کو نازل کیا۔ میرے بھائیو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کی مدد اور اس کی سکینت ہمیں ملے، تو قرآن ہمیں بلاتا ہے میرے ساتھ جڑ جاؤ، مجھے پڑھو۔ اس کا ایک ایک حرف پڑھنا جو ہے باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، انسان کو عزت اور عظمت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ اور پھر دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا اپنے دل پہ تالا لگا دیا ہے کہ میں نے قرآن کو نہیں سمجھنا؟ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، اور سب سے بڑی بات اس پہ عمل کرنا ہے۔ اگر انسان صرف یہ اس خوش فہمی میں رہے کہ ہم صاحب قرآن ہیں، تو اللہ نے صاحب تورات کی مثال دی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الفاسقین۔ جنہیں میں نے تورات عطا کی، ان کی مثال یہ ہے، ان کا تورات کو اٹھانا ایسے تھا جیسے گدھا اپنے اوپر بوجھ لادتا ہے۔ جس طرح گدھے کو یہ نہیں پتا کہ میرے اوپر مقدس کتاب ہے یا گوبر لدا ہوا ہے، اسی طرح جس نے کتاب اللہ کی لی اس پہ فخر تو کیا کہ ہم صاحب کتاب ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، اس کی مثال گدھے جیسی ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ یہ بدترین مثال اس قوم کی ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتی ہے۔ آج میں اور آپ بھی قرآن سے اتنا تعلق ہے جتنا ہمارا مفاد ہے۔ اگر قرآن ہمارے مفاد کی بات کرتا ہے تو ہم قرآن کے ساتھ ہیں، اگر قرآن ہمارے مفاد کے خلاف چلتا ہے تو ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے۔
پھر ہم اور طرف جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ کچھ لوگ اپنے دل میں گمان رکھتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا اسے بھی مانتے ہیں اور پہلے ہی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب فیصلے کی گھڑی آتی ہے تو طاغوت کی طرف جاتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، اللہ کہتے ہیں جب کہ میں نے منع کیا ہے کہ اس کا انکار کرنا ہے، طاغوت کے پیچھے نہیں چلنا، رحمان کی بات کو ماننا ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس فیصلے کی گھڑی ہے، جلوس نکالنے سے اور ہا ہا کے نعرے مارنے سے کفار کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سویڈن کے مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا، اگر یہ درست ہے، مجھے ایک شخص نے صبح بتایا کہ انہوں نے اس کے انگیسٹ کیا کیا، انہوں نے قرآن کو جلایا، وہ ان کی پارلیمنٹ اور ان کے صدارتی محل کے سامنے جا کے نماز ادا کرنی شروع کر دی، اس میں قرآن کی تلاوت کی۔ یہ ہے کردار جو ایک مسلمان کو ادا کرنا چاہیے۔ آج مسلمان نوجوان اگر قرآن سے محبت کرتا ہے، اگر اسے واقعتاً دکھ ہے کہ کفار نے قرآن کی تعظیم نہیں کی، انہوں نے ایسی کوشش کی ہے، ان کی کوشش ناکام ہوگی، یہ انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کردار ادا کیا۔ کیا ہم قرآن کی طرف پلٹے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی شروع کر دی؟ اگر تو کر دی ہے تو پھر ہم نے اس حق کو پہچان لیا، اگر نہیں کی تو چند نعرے مار دینے سے یا جلوس نکال کے بینر لے کے سڑکوں پہ جا کے یہ سب کچھ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کی رضا اس میں ہے جس طرح وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار اس طرح کریں، خود اپنی اولادوں کو ہر طرف قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ انڈونیشین وہ عملاً شاید اتنے اچھے مسلمان نہ ہوں، لیکن ایک بات اس قوم کے اندر ہے کہ ہر کے پاکٹ میں، ہر عورت کے پرس کے اندر ایک قرآن حمائل ہے۔ اگر وہ بس کے انتظار میں سڑک کے کنارے پہ بیٹھے ہیں تو وہاں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر وہ کسی چیز کے انتظار میں ہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر وہ کام کے اندر فراغت ملی ہے تو قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں کم از کم یہ بات تو ان کی خوبصورت ہے، لیکن آج ہمارے پی ایچ ڈی پڑھے ہوئے بڑے بڑے وکلاء اور بڑے بڑے پارلیمنٹرین، ان کی کیفیت یہ ہے کہ 5 سال پہلے بھی شرمندگی کے ساتھ قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکے، آج بھی انہیں پڑھایا جائے تو قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ایسی قوم کو عزت نہیں دیتے جو اس کی کلام کی عزت نہیں کرتی۔ اللہ ہمیں اپنی پاک کلام کی عزت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔